جو آدمی بھی کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ یہاں پر محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے بڑا عجیب سا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے اجتباع کیا جاتا ہے، جیسے حجر اسود کے سامنے آئے گا پہلا چکر لگائے، حاجی صاحب آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے، اور بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، حاجی فخر الدین صاحب کی بات کرو، اجتباع کیا جاتا ہے۔ اجتباع کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو آپ کے جسم پر اوپر جو شال ہوتی ہے، دو شالیں ہوتی ہیں، ایک تہبند کے طور پہ باندھی ہوتی ہے اور ایک اوپر ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شال سے کندھے کو بند کیا جاتا ہے اور ایک شال سے کندھے کو کھولا جاتا ہے، یہاں سے نیچے سے وہ شال کندھے کو ننگا کیا جاتا ہے، یہ کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا، نبی پاک عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، ادا کرنے کے لیے، ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل السنہ ہے، ہمارے پاس اپنے مسئلوں کی صرف دلیل نہیں ہے، دلائل کے پہاڑ ہیں۔ نبی پاک عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مقام تنعیم، یہ کمیونیکیشن کا دور نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ موبائل کا، واٹس ایپ کال کا، ٹویٹر کال کا یا لائن اپ کال کا، یہ وہ دور نہیں ہے۔ یہ اس دور میں عمرۃ القضاء کرنے کے لیے نبی پاک مدینے سے مکے آ رہے ہیں، مقام تنعیم مکۃ المکرمہ سے تقریباً میرے ایک رف اندازے کے مطابق 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں رکتے نبی پاک، سارے صحابہ کو روکتے ہیں، روک کر کہتے ہیں کہ کافر مکے کے اندر بیٹھ کر فلاں جگہ پر میٹنگ کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو علم غیب آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آگے کوئی صحابی بھی نہیں گئے ہوئے تھے، عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے، اگرچہ حضرت عثمان غنی گئے تھے لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ پہلے کی بات ہے، وہ تو اس وقت واپس چلے گئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کافر میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، تو تم سب، یا اس سے پہلے اجتباع نہیں کیا جاتا تھا، تو تم سب یہاں پر وہ جو تم نے چادریں اڑی ہوئی ہے رام کی، اپنے سیدھے کندھے کو ننگا کر لو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ اصل میں صحابہ جو تھے وہ سارے ڈول والے لوگ تھے، ورزش کرنے والے لوگ تھے، ان کے جو اعصاب تھے، ان کے جو پٹھے تھے وہ بڑے مضبوط تھے، جیسے باڈی بلڈرز کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کیسے کیسے تھے، ایسے ایسے صحابہ بھی تھے کہ وہ اگر اپنے جسم سے قمیض اتار دیتے تھے نا تو 200 کافر صرف ان کی باڈی کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایسے صحابی تھے کہ صرف ان کی باڈی کو دیکھ کر، جہاں پر ایران کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی 200 کافر صرف آپ کی باڈی کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ تو اب جو بوگس باڈی ہوتی ہے، بوگس باڈی جو ہوتی ہے وہ تو کپڑوں کے اندر نظر آتی، جیسے ہماری بوگس باڈی ہے مولویوں کی، پیٹ ادھر سے نکلا، وہ جیسے روئی کو کپڑے کے اندر بند نہیں کرتے تو باندھتے ہیں، کھینچتے تو کوئی ادھر سے نکلی ہوتی، کوئی ادھر سے نکلی ہوتی، لیکن جو بنی ہوئی باڈی ہوتی ہے وہ کپڑے کے اندر نظر، تو ان سب کی باڈیاں بنی ہوئی تھی۔ اب یہاں سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی درس حاصل کرنا چاہیے، ہم اگر شام کے ٹائم تھوڑا سا واک کر لیتے ہیں، تھوڑی دوڑ لگا لیتے ہیں، لوگ یہ دیکھو مولوی صاحب کا یہ کیا کام ہے مولوی صاحب کا، کیوں جماعت بھائی؟ ہاں، تو اب نبی پاک نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے کندھے ننگے کر لو، اس سے پہلے نہیں کیے جاتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے اجتباع۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین نے یہاں پر لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے، ادھر وہ اپنی چال چل رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت جمع کر رہے تھے، ادھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کہا صرف اور صرف اجتباع نہیں کرنا، بلکہ جو پہلے کے جو 4 پھیرے لگاؤ گے نا ان میں ایسے ہاتھ ایسے جھٹک جھٹک کے چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ ایسے جھٹک جھٹک کے چلنا ہے، اپنی نمائش کرانی۔ بولا نمائش کیوں کرتے ہو؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ ٹک ٹاک کے مفتی چھوٹے چھوٹے 1.5 بائی 2 انچی کے 4 نکاح کرنے والے، کرو، منع نہیں کرتے، 4 نکاح کرنا اچھی بات ہے، ہاں، جن کی ساری زندگی نکاح کا درس دیتے ہوئے اور نکاح کی باتیں کرتے ہوئے گزر گئی، وہ چھوٹے چھوٹے 1.5 بائی 2 انچی کے مولوی جو ہے وہ میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ الحمدللہ یہاں احمد رضا خان کے ماننے والے بیٹھے ہوئے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر صحابہ کرام نے نہ صرف استباء کیا بلکہ کندھوں کو ایسے ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کے چلے. یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے, بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اصل میں مقصد اور مقصود یہ تھا کہ کائنات کو پتہ لگ جائے کہ عین عبادت کی حالت میں بھی نبی پاک کے دشمنوں کو جلانا ثواب ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو بھائی تو جلتا ہے تو جلتا رہے, تو پریشان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دشمن نبی کا جلنا چاہیے. صحابہ نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے عین عبادت کی حالت میں نبی کے کہنے پر, خود نہیں نبی کے کہنے پر, اپنے آقا کے کہنے پر یہ کیا اور کائنات کو دکھایا جس طرح بھی جلتا ہے. جلنا چاہیے نبی کا دشمن, چاہے وہ جھنڈا لگانے سے جلتا ہے, چاہے وہ جلوس نکالنے سے جلتا ہے, چاہے وہ بتیاں لگانے سے جلتا ہے. نبی کا دشمن جلنا چاہیے, صحابہ کی سنت خود ادا ہو جائے گی.